بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اہم مسئلہ بیان کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قبر پر مٹی ڈالنا کیسا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قبروں کے اوپر جو گھاس جم جاتی ہے اس کو اکھاڑنا کیسا ہے۔ تو پہلا مسئلہ کہ قبر پر مٹی ڈالنا کیسا ہے۔ تو ایک تو ہم شروع میں مٹی ڈالتے ہیں، یعنی جب قبر تیار کرتے ہیں تو اس وقت مٹی ڈالی جاتی ہے۔ تو اس وقت بہتر اور مستحب یہ ہے کہ 3 مٹھی ڈالی جائے، اور پہلی مٹھی ڈالتے وقت منہا خلقناکم، دوسری مٹھی ڈالتے وقت وفیہا نعیدکم، اور تیسری مٹھی ڈالتے وقت ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ پڑھنا چاہیے۔ یہ تو شروع کی بات ہے، لیکن بعد میں اگر کبھی قبر بیٹھ جائے، جیسا کہ برسات کے موسم میں عام طور سے قبر بیٹھ جاتی ہے اور مٹی کم ہو جاتی ہے، تو اس پر مٹی ڈال کر قبر کو درست کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں، اگر قبر بیٹھ جائے تو اس پر مٹی ڈال کر اس کو درست کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ قبروں کے اوپر جو گھاس جم جاتی ہے اس کو اکھاڑنا چاہیے یا نہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ گھاس جب تک ہری رہے اسے ہمیں نہیں اکھاڑنا چاہیے، کیونکہ گھاس جب تک ہری رہتی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اور اس پاکی سے، اس اللہ کی تسبیح سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اگر ہم اس ہری گھاس کو اکھاڑ دیں گے تو میت کا نقصان ہو جائے گا، اس لیے گھاس جب تک ہری رہے اسے نہیں اکھاڑنا چاہیے۔ لیکن ہاں، گھاس جب سوکھ جائے تو پھر ہم اس کو اکھاڑ سکتے ہیں۔ اب آخری مسئلہ کہ چپل اور جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے۔ تو اس مسئلے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ آپ چپل اور جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ چپل اور جوتے کے اوپر پیر رکھ کر نماز جنازہ پڑھیں، اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ زمین پر پاؤں رکھ کر جنازے کی نماز پڑھیں۔ تو پہلی صورت کہ آپ چپل یا جوتا پہن کر نماز پڑھتے ہیں تو یہ صورت جائز ہے۔ کب؟ اس شرط کے ساتھ جب کہ پورا جوتا یا چپل ہے تو پوری چپل پاک ہو، یعنی اوپر سے، نیچے سے، دائیں بائیں سے، ہر طرف سے چپل اور جوتا بالکل پاک ہونا چاہیے، یہاں تک کہ زمین کے جس حصے پر آپ نے پاؤں رکھ رکھا ہے وہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ تو یہ صورت اس وقت جائز ہے، لیکن ایسا عام طور سے ہوتا نہیں ہے، کیونکہ چپل اور جوتے کا نیچے کا حصہ جو ہے عام طور سے ناپاک ہی رہتا ہے۔ اس لیے دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے چپل اور جوتے کے اندر سے پاؤں نکال لیا ہے، اور پھر چپل یا جوتے کے اوپر پیر رکھ کر آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، تو یہ صورت جائز ہے۔ بس جو اوپر کا حصہ ہے جس پر آپ نے پیر رکھا ہے وہ پاک ہونا چاہیے، چاہے نیچے کا حصہ ناپاک ہو۔ اسی طرح زمین کے جس حصے پر آپ نے پاؤں رکھ رکھا ہے، چاہے زمین کے جس حصے پر چپل رکھی ہے، جوتا رکھا ہے، چاہے وہ بھی ناپاک ہو، تب بھی نماز ہو جائے گی۔ بس چپل اور جوتے کے اوپر کا حصہ جس پر آپ نے پیر رکھ رکھا ہے وہ پاک ہونا چاہیے۔ یہ صورت اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ بہت سے لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے اور وہ بالکل زمین پر ہی کھڑا کر کے چھوڑتے ہیں، وہ چپل اور جوتے کے اوپر پیر رکھ کر جنازے کی نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ صورت جائز ہے کہ آدمی چپل اور جوتے کے اوپر پیر رکھ کر جنازے کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور تیسری صورت وہ ہے جو آپ جانتے ہیں کہ زمین پر پیر رکھ کر آپ جنازے کی نماز پڑھیں، یہ صورت جائز ہے، لیکن شرط اس میں بھی وہی ہے کہ زمین کے جس حصے پر آپ نے پیر رکھ رکھا ہے وہ حصہ پاک ہونا چاہیے۔ اور زمین جو ہے عام طور سے پاک ہی رہتی ہے۔ کیونکہ اگر زمین کے اوپر کوئی ناپاکی پڑ جائے، کسی جانور نے یا کسی انسان نے ہی پاخانہ پیشاب کر دیا، تو اس کے پاک ہونے کی صورت بہت آسان ہے کہ جیسے ہی وہ ناپاکی سوکھ جائے، چاہے ہوا لگنے سے سوکھے یا آگ جلانے سے سوکھے یا دھوپ لگنے سے سوکھے، کسی بھی صورت میں وہ ناپاکی سوکھ جائے اور وہاں سے بدبو آنی بھی بند ہو جائے تو زمین پاک ہو جاتی ہے۔ تو زمین عام طور سے پاک ہی رہتی ہے، تو اس لیے زمین کے اوپر پیر رکھ کر جنازے کی نماز پڑھنا یہ بھی جائز ہے۔